وہ حضرت عمر فاروق، سمجھا، میں ان کو اسلام کا حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کو وہ گلے سرسبز سمجھتا ہوں، سمجھ گا، ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو عزم ہے، ان کے جو کچھ مجھے منتقل ہوا ہے نا، میں اسی لوگوں کو رجال سمجھتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ اس قوم میں رجال پیدا ہوں۔ تو یہاں میں نے جو آج آپ سے کہا تھا تو میری مطلب ان لوگوں سے ہے کہ جو بالکل چھوئی ہوئی آدمیوں کے میں ضرورت نہیں قائل۔ یہ بات بھی ہے کہ میں تحبر کا بھی قائل نہیں ہوں، خام خواہ کو مکانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اور خام خواہ کو اپنی شہامت کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی شہامت کا اظہار کرنے والے جو ہیں پھر بزدل ہو کر کے بلبلے کی طرح بیٹھ بھی جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہوتا، دم خم نہیں ہوتا، وہیں شیخی بغاڑتے ہیں 4 دن کے لیے۔ نہیں، بات سوچ سمجھ کر کے کہنی چاہیے اور سوچ سمجھ کر کے ماننی چاہیے اور دین کی حجت کے ساتھ ماننی چاہیے اور تلوار کے زیر سایہ بھی ماننا چاہیے، ہر جگہ ماننا، اس سے ٹلنا نہیں۔ تعلیمی اداروں میں دینی جماعتوں کے کام کے متعلق پچھلے دنوں ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ کوئی جماعت میرے نزدیک دین کا کام تعلیمی اداروں میں نہیں کر رہی ہے اور نہیں کسی کو ملت کے گوشت کے ٹکڑے سے سجا کر دکانداری کا حق ہے، مگر دوسری حقیقت یہ ہے کہ آپ کا خود کاشتہ پودا اسلامی جمعیت طلبہ اب ایک تناور درخت بن چکی ہے اور وہ ساری دنیا میں ایک عظیم ترین اسلامی انقلاب کا نشان بن چکی ہے اور اس تنظیم کی کوشش کی وجہ سے طلبہ میں دینی شعور خواہ اضافہ ہوا ہے اور انہوں نے اشاعت دین کا کام بھی شاید بہت کیا ہے اور نئی نسل کا رخ دین کی طرف موڑ دیا ہے اور انہوں نے دین کے لیے بیش قیمت قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں اور ان کا نظام تربیت بھی آپ ہی کی کتب پر قائم ہے اور ان کے تربیتی نظام میں قریباً 70% آپ کی کتب شامل ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ کو ان سے ایک طرح کی برات کا اظہار کرتے ہیں، آخر کیوں؟ وضاحت سمجھ۔ دیکھیے، اگر میں کتاب فروش ہوتا اور اس بات کا طالب ہوتا کہ لوگ میری کتاب پڑھ رہے ہیں تو واقعتاً میرا مفاد اسی میں تھا کہ میں کہتا ہے تاکہ چشمہ دل روشن، بڑے اچھے برخوردار ہیں، بڑے اچھے ہے نا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے، اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں تو مجھے کوئی قد نہیں۔ ایک غلط فہمی میں آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس غلط فہمی کو دور کر دیجئے تو بہت اچھا ہے۔ اس وقت جو اشتراکیت کی الغار ہے، سمجھ گا، تو اشتراکیت کی الغار نے واقع ہے کہ مسلمان قوم کے اندر بھی ایک دفاعی جذبہ پیدا کیا ہے۔ قدرتی بات ہے، قدرتی بات ہے۔ اشتراکیت کی الغار جو ہے بڑی شدید ہے تو ایک دفاعی جذبہ پیدا کیا ہے۔ اس دفاعی جذبے کو کے ساتھ ساتھ اگر شعور ہوتا دین کا علم ہوتا، دین کا کردار ہوتا، دین کا اخلاق ہوتا، تب تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اسلام جو ہے اشتراکیت کی الغار کو روک سکتا، میں یقین رکھتا ہوں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ دفاعی کے جذبے کے تحت ایک بھیڑ نوجوانوں کی بے شعور، جن کو دین کا کچھ عقل نہیں، دین کا کوئی علم نہیں، ماسٹافی بازیگر، نعرہ لگانے والے، جھنڈے اٹھانے والے، سمجھ گا، اور اس بات پر فخر کرنے والے کہ ہم بھی اس ملک کی فوج ہیں۔ ابھی کہا ہے، ان کے لیڈروں نے خود کہا ہے کہ اس ملک کی یہ فوج ہے، سمجھ گا۔ تب کو اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری فوج تو سرحدوں کی حفاظت اور یہ کر رہی تھی، ابھی ایک فوج یہ بھی شامل ہو گئی، یہ فوج اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ان لوگوں کے ذریعے سے
جو دینی خدمت انجام پا رہی ہے وہ یہ تو ضرور انجام پا رہی ہے کہ اشتراکیت کے مقابل میں ایک نعرہ لگانے والے گروہ پیدا ہو. لیکن کیا صرف یہ نعرہ جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو اشتراکیت کے حملے سے بچا سکے گا؟ میرے نزدیک بالکل ناممکن. قاعدہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنا سارا کاٹ کباڑ جو آپ کے ساتھ ہے اسلام کے نام سے ساری روایت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اشتراکیت کے مقابل میں تو آپ ڈوب جائیں گے. آپ خالص اسلام کو لے کر کے اسلام کے سچے شعور کے ساتھ اگر اٹھیں تو میں یہ پیشگوئی کرتا ہوں کہ آپ اشتراکیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اگر فرض کر لیجیے کہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ اپنا مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ نے حق ادا کیا. لیکن واقع ہے نہیں ہے. اب یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہو یا کوئی بھی جمعیت طلبہ ہو، کوئی بھی میں کسی خاص کو نہیں کہتا، یہ حقیقت میں بالکل سیاسی طرز کی پارٹیاں بنائی گئی ہیں. ان کے لیے سرمایہ آتا ہے، کہاں سے آتا ہے میں ان چیزوں کا بھیدی نہیں ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ سرمایہ بھی وہ لوگ فراہم کرتے ہیں کہ جن کے پیش نظر یہ خیال ہے کہ اشتراکیوں کے حملے سے یہ ہمیں بچائیں گے. یہ خیال ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. وہ اس مقصد سے دیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ جناب اپنا اجتماع کرتے ہیں اور ان کے اندر غرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ایک بڑی طاقت ہے، جیسا کہ اس میں بھی ظاہر کیا گیا ہے. اس بڑی طاقت کا خطرہ یہ ہو گیا ہے کہ اب ایک ایک کالج اور ایک ایک یونیورسٹی کا حال یہ ہے کہ وہ اسلحہ خانے کا وہاں ڈھیر ہے، اسلحہ خانے بن گئے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 دن میں ابھی جو خبریں میں نے پڑھی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ پشاور کا انجینئرنگ کالج کہاں کا لاخار مدت کے لیے بند ہو گیا، کراچی میں کہاں گولی چلی ہے کالج میں، سمجھ گا، اور کہیں ایک جگہ کوئی اسی طرح کا ہنگامہ ہوا. ہر جگہ ہڑبڑ بچ گئی ہے، سمجھ گا. اب ان کالجوں کا قیام اور ان کا بقا اور تعلیم مقاصد میں ان کا مصروف رہنا بالکل ناممکن ہو گیا ہے، بالکل ناممکن ہو گیا. باقی رہ گیا کہ دین سے جتنی ان کو خبر ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس شخص سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے کہ جس کی کتابوں پہ 70% آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ پڑھتے. میں ان سے واقف ہوں. یہ واقعہ ہے کہ ان کو دین کی الف بے بھی نہیں معلوم، سمجھا. یہ صرف سیاسی نعرے سیکھتے ہیں. باقی رہ گیا کہ کچھ کسی وقت ان کی تربیت گاہیں ہوتی ہیں، ان تربیت گاہوں میں ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے کچھ اوقات اس پر بھی صرف کر دیتے ہیں. دین کی تعلیم و تربیت کا ان کے کوئی بھی انتظام نہیں کیا گیا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی کے جمعیت طلبہ کے معاملے میں جو میرا اختلاف تھا وہ اختلاف بھی ان اختلافات میں سے کہ جو میری علیحدگی کا باعث ہے. میں ان کے لیڈروں سے کہتا تھا کہ اس کا تو امکان نہیں ہے کہ ہم اس ملک میں ایسا تعلیمی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے مستقبل قریب میں کہ انہی طلباء انہی یونیورسٹیوں کے اندر سے علماء پیدا ہو. البتہ ایک امکان ہے، وہ یہ امکان ہے کہ ان طلباء کو ہم دین سکھانے کا جگہ جگہ جہاں ممکن ہو اس کے انتظام کریں. باقاعدہ ان کو عربی سکھائیں، دین سکھائیں، حدیث سکھائیں، قرآن سکھائیں تاکہ یہ علماء کی جگہ سنبھال سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء تو بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ تو ان کو جو استعمال چاہے کر سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ تب یہ ہے کہ نئی تعلیم تو یہ پائیں گے کالج یونیورسٹیوں سے، دین اگر ہم سکھا دیں گے تو یہ مفید ہو. یہ واقع ہے کہ ان لیڈروں نے میری بات نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ مولانا یہی تو ہماری فوج ہے، اگر ان کو ہم اس طریقے کے کاموں میں لگا دیں گے تو پھر تو اس کے بعد ہمیں کام کرنے کے لیے آدمی کیا ملیں گے، ہمیں تو ہلڑ مچانے کے لیے آدمی چاہیے. یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد ایک فلسفہ بھی بنایا گیا. اس فلسفے سے بھی مجھے سابقہ پڑا. وہ یہ کہ لوگ کہنے لگے کہ اس زمانے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، زیادہ تعلیم کی ضرورت تھی. یہ فلسفہ بنایا گیا تھا. سابقہ تو مجھے پیش آیا، آپ لوگوں کو کیا خبر ہے. تو انہوں نے کہا کہ زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے. ان کا یہ مطلب تھا کہ علم کی جتنی ضرورت تھی اتنی تو مولانا مودودی صاحب کتابیں لکھ گئے، اور فرض کر لیجیے کہ مجھے بھی کہتے تھے کہ آپ نے بھی کتابیں لکھ دی، اب یہ کافی ہے.
اب تو یہ ہے کہ آپ کا نام لیوا ہو، سڑکوں پر جلوس نکالیں، جھنڈے نکالیں، اور جو چاہیں کریں اور ہلڑ بازی کریں۔ ان صاحبزادوں کا حال یہ ہے کہ میرے پاس آئے تھے ابھی پچھلے دنوں کچھ صاحبزادے، انہوں نے کہا کہ آپ فلاں معاملے میں اگر حکم دیں تو جو کہے ہم کر دیں گے۔ میں نے کہا برخوردارو، تم لوگ تو اپنی ٹانگ میں کلاڑی مارو گے، اس لیے کہ واقعہ ہوا تھا اخباروں والا، اخباروں پہ یورش کر دی تھی نا نوائے وقت کے اوپر، اس پر بھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ دینی ذہن سکھایا جا رہا ہے، یہ تقویٰ سکھایا جا رہا ہے، یہ علم سکھایا جا رہا ہے۔ باقی رہ گیا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری کتابیں اگر وہ پڑھتے ہیں، ان کو مفید ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میں ان کو برکت دے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری محرومی اور بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ پڑھتے ہیں کہ جن کے اوپر خاک اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں بڑا ناکام مصنف ہوں، اس لیے کہ ایمان کی بات یہ ہے کہ حقیقت تقویٰ میرے لیکچرز ہیں، یہ میرے لیکچرز ہیں جو میں نے تربیت گاہوں میں دیے طلبا کی۔ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار یہ میری تقریریں ہیں کہ جو کہ میں نے ان کے سامنے کی ہیں، ان کو بتانے کے لیے کہ دعوت کا طریقہ کیا ہوتا، یہ میری لیکچرز ہیں ان کے سامنے دیے۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ واقعی میں نے راستہ کھول دیا، لیکن معلوم ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے بالکل برباد کیا اپنا وقت، کوئی فائدہ نہیں۔ ان طلبا کو کچھ نہیں آتا۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موجودہ حکومت کو تو یہ اطلاعات آ رہا ہے کہ ہم آپ کے فوج ہیں، آپ بھی سرحدوں کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں، ہم بھی کر رہے ہیں، سمجھ گیا؟ اور اس طریقے سے وہ دھوس جما رہے ہیں۔ کالج یونیورسٹیاں جو ہے یہ ہنگامے بن گئے، اب کسی پروفیسر کی کسی پرنسپل کی خیر نہیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سندھ میں کیا حال ہے کالجوں کا، سرحد میں کیا ہے، اور اس میں بلوچستان میں کیا ہے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ یہاں کی یونیورسٹی میں کچھ ہے نا، تو اگر مانند شب دیگر دیوی مانند آپ دیکھ لیں گے کہ کس قسم کی افسوسناک قسم کی گنڈا گردی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ طلبہ نہیں ہیں، ان طلبہ کا تو حال یہ ہے کہ وہ جہاں نکلتے اپنی فوجی نمائش کرتے ہیں۔ اگر یہ طالب علم کی طرح نکلیں، طالب علم کی طرح سیکھیں، طالب علم کی طرح بتائیں، خیال میں آپ کے، اور اپنی قوم کے، ساری قوم کے معلم بن کر کے اٹھیں، تب تو بے شک یہ ہے کہ اس کے لیے بڑے برداشت کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ دعوت دینی چاہیے کہ ہم اس دین کے علمبردار، اس دین کی یہ ہے، ہم اپنے تمام بھائیوں کے سامنے اس کے پیش کرتے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ انہیں واقعہ یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم و تشدد ہو تو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ تو یہ کہتے ہیں، مجھ سے خود کہا ہے انہوں نے، کہنے لے مولانا وہ زمانہ نہیں ہے، اب تو یہ ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ ڈنڈے سے خبر نہیں۔ تو میں نے کہا برخوردارو، سمجھ گیا، ہوش کے ناخن لو۔ اگر تم نے یہ ذہن پیدا کر دیا تو پھر یہ ہے کہ وہ بھی اسی چیز سے کام لیں گے کہ یہ ملک خطرے میں پڑ جائے گا۔ نادان ہیں وہ لوگ کہ جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ خیال میں آپ کو، تو میں اس بنا پر کہتا ہوں، باقی رہ گیا کہ میری کتابیں پڑھتے ہیں تو پڑھیں، مجھے رسوا نہ کریں۔ بارک اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔